مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ باہر جو بیٹھے ہیں ان کی بھی سلامتی ہو۔ آواز نہیں آئی آپ کی؟ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ آئیے ہم خدا کے کلام کی طرف چلیں گے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ لاسٹ ویک اتوار والے دن ہم کیا سیکھ رہے تھے؟ جداؤن کے بارے میں، جداؤن کی بلاہٹ کے بارے میں۔ اور جب ہم جداؤن کی بلاہٹ کے تعلق سے سیکھ رہے تھے قضات کی کتاب اس کے 6 باب میں، تو بہت ساری چیزیں ایک دم سے نکل کے سامنے آئیں جس سے ہم سیکھ رہے تھے۔ اور آج بھی ہم 6 باب میں اور 7ویں باب کی پہلی 8 آیات کے اندر ہم سیکھیں گے۔ اور یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سیکھنے لگے۔ آمین آمین۔ یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ آئیے ہم خداوند کے زندہ کلام کی طرف چلیں گے۔ قضات کی کتاب اور اس کا 6 باب اور اس کی 36ویں آیت۔ میں آپ لوگوں کے لیے پڑھنے کو ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ آمین۔ 36ویں آیت میں لکھا ہے، تب جداؤن نے خدا سے کہا کہ اگر تو اپنے قول کے مطابق میرے ہاتھ کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو رہائی دینا چاہتا ہے تو دیکھ میں بھیڑ کی اون کھلیان میں رکھ دوں گا۔ سو اگر اوس فقط اون ہی پر پڑے اور آس پاس کی زمین سب سوکھی رہے تو میں جان لوں گا کہ تو اپنے قول کے مطابق بنی اسرائیل کو میرے ہاتھوں کے وسیلہ سے رہائی بخشے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ وہ صبح کو جو سویرے اٹھا اور اس نے اون کو دبایا اور اون میں سے اوس نچوڑی تو پیالہ بھر کر پانی نکلا۔ تب جداؤن نے خدا سے کہا کہ تیرا غصہ مجھ پر نہ بھڑکے، میں فقط ایک بار اور عرض کرتا ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں کہ فقط ایک بار اور اس اون سے آزمائش کر لوں، اور اب صرف اون ہی اون خشک رہے اور آس پاس کی سب زمین پر اوس پڑے۔ سو خدا نے اس رات ایسا ہی کیا، کیونکہ فقط اون ہی خشک رہی اور ساری زمین پر اوس پڑی۔ آمین۔ آخری چند آیات 6 باب کی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے نکلنے کے بعد ایک بار پھر غلامی میں آ گئے۔ ایک بار پھر خدا نے ان کو مدیانیوں کے ہاتھوں میں کر دیا، اور وجہ کیا تھی؟ وہ بدی میں چلے گئے، اور بدی کیا تھی کہ وہ بت پرستی کرنے لگے، بال کی پرستش کرنے لگے، بتوں کی یا سیرتوں کی ان کے آگے جھکنے لگے۔ اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو خدا بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ اور لکھا ہے کہ 7 سال کے لیے خدا نے ان کو مدیانیوں کے ہاتھوں میں کر دیا، اور بت پرستی کا سبب کیا بنا ان کی زندگی میں؟ خوف، غلامی اور بہت ساری چیزیں، بدحالی، غربت، اس نے انہیں گھیر لیا۔ بہت کم بولوں گا، مسیحیت کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پر آج بت پرستی ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کو سیکھتے ہوئے یہ جاننا ہے کہ ہمیں اس بت پرستی سے دور رہنا ہے اور اپنے زندہ خدا کی عبادت کرنی۔ کون لوگ کر رہے ہیں؟
کیسے کر رہے ہیں، کہاں پہ کر رہے ہیں، ہم ان باتوں میں نہیں جائیں گے، بلکہ خدا ہمیں عقل اور سمجھ دیتا ہے، اویئرنس دیتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے 32 زبور میں کہ نہ ہو گھوڑیاں خچرا وانگر تو، کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں خدا نہ ہی گھوڑے اور خچر بنانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بناتا ہے، ہمیں وہ آزاد کرتا ہے، نہ کہ وہ غلامی میں لے کر جاتا ہے۔ سو بی کیئرفل۔ بنی اسرائیل ایک بار پھر قضات کی کتاب کے 6 باب میں اپنی بدی جداؤن کا باپ کر رہا تھا، بال کی پوجا کرتا تھا، یسیرتوں کو مانتا تھا، اور لکھا ہے کہ وہ لوگ جو کل تک ان سے خوف زدہ تھے، وہ لوگ جن پر انہوں نے فتح پائی تھی، آج یہ ان کے غلام بن گئے۔ ایک بار پھر انہوں نے غلامی کا جوا اپنے اوپر لیا، اور یہ خدا کی مرضی ہرگز بھی نہیں تھی۔ ہماری ناکامیوں میں، ہماری پریشانیوں میں، ہمارے دکھوں میں خدا کی مرضی نہیں ہے، بلکہ خدا ہمیں دکھوں اور مصیبتوں سے نکالتا ہے، رہائی دیتا ہے، اور اپنے نام کو کیا کرتا ہے؟ جلال دیتا ہے۔ یسوع کے لیے زوردار تالیاں۔ اور پھر ہم نے قضات کی کتاب میں ایک خاص رویہ خدا کا دیکھا، ایک خاص رویہ جسے نہ مجھے اور نہ آپ کو کبھی بھی بھولنا ہے۔ وہ رویہ کیا تھا کہ جب بنی اسرائیلی اپنی کوئی بھی فصل اگاتے یا کوئی بھی مویشی اپنے پاس رکھتے، تو مدیانی آ کر وہ ساری فصل کو تباہ کرتے اور ان کے مویشی چرا کر لے جاتے، اور بائبل کہتی ہے کہ وہ ایک بڑے دل کی طرح ان کے اوپر، بے شمار لوگوں کی طرح ان کے اوپر چڑھائی کرتے اور سب کچھ برباد کرتے۔ اور یہاں پر 6 باب میں ہم نے خدا کا ایک رویہ اپنے لوگوں کے لیے دیکھا کہ جب بنی اسرائیل نے خدا سے فریاد کی تو خدا نے ان کی فریاد کا جواب دیا۔ جب خدا کے لوگ اپنے خدا کے آگے جھکتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنی خامیوں کو مان لیتے ہیں اور خدا سے مدد مانگتے ہیں، تو خدا کیا کرتا ہے؟ ان کو بر وقت مدد بھیجتا ہے، ان کی فریاد کو سنتا ہے، انہیں نظر انداز نہیں کرتا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے مصیبت کے دن مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا۔ مصیبت ایک ایسا وقت ہے جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پہ یوں ظاہر کر رہا ہے کہ جب ہم گناہ میں تھے، مسیح یسوع ہماری خاطر ہوا، اور وہ اپنی محبت کی خوبی ہم پہ یوں ظاہر کرتا ہے کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ ہاللیلویہ، یسوع کے لیے زوردار تالیاں۔ اور جب خدا نے فریاد کو سنا تو ہم نے یہاں پر خدا کے رویے کو اور پھر اس کے طریقہ کار کو بھی سیکھا۔ طریقہ کار کیا تھا؟ خدا نے بنی اسرائیل کے پاس ایک نبی کو، ایک خادم کو بھیجا۔ خدا جب اپنے لوگوں کو رہائی دینا چاہتا ہے تو ان کے پاس اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے۔ کئی دفعہ ہم بہت سارے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ دعا کریں، وہ نشے میں ہے، وہ بدی میں ہے، دعا کریں پادری صاحب کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو یاد رکھیں اس طرح کی دعائیں ہمیں اس طرح سے کرنی کہ خدا ان کے پاس اپنے لوگوں کو بھیجے اور وہ ان کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کرے اور ان کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں۔ ہاللیلویہ، یسوع کے لیے زوردار تالیاں۔
बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि जब भी खुदा अपने लोगों को निकालता है, उनकी दुआओं का जवाब देता है, उनके ऊपर रहम करता है, उनको फतह देता है, तो पहले अपने लोगों को उन तक भेजता है और फिर उसका बड़ा तरीका अपने कलाम को नाजिल करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपने कभी भी खुदा के तरीकेकार को नहीं भूलना। जब हम खुदा के रवैये को, खुदा के तरीकेकार को भूल जाते हैं, तब हम बहुत सारा नुकसान उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर खुदा ने एक नबी को अपना कलाम देकर भेजा।